ایک شخص 99 قتل کر کے بھی جنت میں چلا گیا، جبکہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالم کو پسند نہیں کرتا۔ پھر کیا سبب، کیا وجہ ہے، کس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی کہ 99 قتل کرنے کے باوجود وہ جنت میں جا رہا ہے؟ دیکھیے، بنی اسرائیل کا غالباً یہ ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے، اور اس کے بعد اس کے دل میں اس نے ارادہ بنایا نا کہ چلو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں۔ تو وہ پہنچا ایک مولوی صاحب کے پاس، ٹھیک ہے، وہ مولوی صاحب ہی تھے، کوئی بہت بڑے عالم ہوتے تو یہ مسئلہ نہیں ہوتا۔ مولوی صاحب کے پاس جا کے اس نے کہا کہ آپ یہ بتائیے، میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے گا؟ تو انہیں غصہ آ گیا، کہنے لگے کمبخت 99 قتل کر کے آیا ہے، اب تجھے اللہ سے معافی مانگنے کی طلب میں تو نکلا ہے، اب تجھے بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، تجھ جیسے ظالم کو اللہ معاف کرے گا؟ اس نے کہا جب معافی ہی نہیں ہے تو اتنا ہمارے سامنے عقل تکڑ کے بولنے والے مولوی صاحب کی بھی خیر نہیں ہے۔ تو اس نے نکالی اپنی تلوار اور مولوی صاحب کی گردن مار دی۔ اس نے کہا جب توبہ ہی نہیں ہے، معافی نہیں ہے، تو پھر اب اس کے بعد 70 نہ پوری کر لی جائے، جب 99 کیوں رہنے دیا جائے؟ پورے اس نے 100 قتل کر دیے۔ اب پھر کچھ دنوں کے بعد اسے خیال آیا کہ چلو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ پھر ایک صاحب کے پاس آئے نا، تو وہ عقل مند تھے، بڑے سمجھدار، تو انہوں نے کہا دیکھو تمہارا، اس نے کہا کہ میں نے 100 قتل کیے ہیں، کیا مجھے اللہ معاف کر سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا دیکھو اللہ تعالیٰ ظالم کو پسند تو نہیں کرتا ہے، لیکن اللہ کی رحمت جو ہے وہ اللہ کے غصے سے بھی آگے ہے۔ لیکن میں فتویٰ تمہیں کوئی نہیں دوں گا، معاف کرے گا یا نہیں کروں گا، لیکن ایک مفتی صاحب کا میں تمہیں پتہ بتاتا ہوں، اس دور کے جو بھی محدث مفتی ہوں، کہ فلاں جگہ پر فلاں عالم دین ہیں، تم ان سے جا کر اپنا مسئلہ دریافت کرو، اگر وہ تمہیں بتائیں گے کہ تمہاری معافی ہو سکتی ہے، بخشش ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے۔ تو وہ قاتل، وہ انسان پھر نکلا اور ان عالم صاحب کی تلاش کے لیے کہ چلو بھائی ہم ان عالم صاحب، مفتی صاحب کے پاس جاتے ہیں اور ان سے معلوم کرتے ہیں کہ بھائی ہماری معافی ہوگی کہ نہیں ہوگی، ہم نے 100 قتل کیے ہیں۔ تو جب وہ شخص نکلا نا، تو تھوڑی دور پہنچا تھا کہ فوراً موت کا فرشتہ آ گیا۔ اب اس انسان کی روح کو فرشتوں نے نکال لیا۔ اب چونکہ ملک الموت کے ساتھ حضرت اسرائیل علیہ السلام جو روح قبض کرتے ہیں، ان کے ساتھ کئی فرشتے ہوتے ہیں، جنتی فرشتے ہوتے ہیں، جہنم میں لے جانے والے روح کو فرشتے ہوتے ہیں، مطلب گناہگار کی روح کو ریسیو کرنے والے فرشتے بھی آئے ہوئے ہوتے ہیں، اور استقبال کے لیے اچھے بندے کے لیے بھی ساتھ میں نیک فرشتے، اچھے فرشتے آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو وہ اچھے نیک بندے کے بعد جو فرشتے آتے ہیں نا، وہ کہنے لگے کہ یہ بندہ نیک تھا، ہم اس کی روح لے کر جائیں گے۔ جو گناہگار کی روح لے کر جاتے ہیں، وہ فرشتے کہنے لگے کہ نہیں، یہ 100 لوگوں کا قاتل ہے، ہم اس کی روح کو لے کر جائیں گے۔ تو یہ آپس میں فرشتوں میں ہونے لگا کہ نہیں، ہم لے کر جائیں گے۔ تو پھر وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہوا کہ ایسا کرو، زمین کو ناپ لیا جائے، اگر یہ شخص اپنے وطن کے زیادہ قریب ہے اور عالم صاحب سے دور ہے، عالم صاحب سے کافی دور ہے اور اپنے وطن کے قریب ہے، تو پھر اس کو جہنم میں لے جانے والے فرشتے اس کو لے کر جائیں، اس کی روح کو، اور اگر یہ مولانا صاحب کے ایریے کے قریب ہے، اپنے ایریا سے جہاں سے جا رہا تھا، اپنے گھر سے دور ہے، تو پھر جنت میں لے جانے والے فرشتے، نیک بندے کی جو روح فرشتے لے کر جاتے ہیں، وہ فرشتے اس کی روح کو نکالیں، وہ فرشتے لے کر جائیں۔ تو جگہ کو ناپا گیا۔ تو مورخین لکھتے ہیں کہ وہ بندہ بس گھر سے نکلا ہی تھا، اپنے وطن کے قریب تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ادھر کی زمین کو سکول دیا، اللہ تعالیٰ نے زمین کو کم کر دیا، اور ادھر اس کے علاقے کی جو زمین تھی، اس کے گھر کے اور اس کے درمیان کی جو زمین تھی، اس کو وسیع کر دیا۔ تو جب ناپا گیا تو یہ مولانا صاحب کے علاقے کے قریب نکلا، حالانکہ تھا وہ اپنے علاقے کے قریب۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے میری رحمت میرے غصے سے آگے بڑھ گئی ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا، اگر کوئی نماز پڑھنے لگے، کوئی لڑکی ہے نماز پڑھنے لگی، عبادت کرنے لگی، اور پہلے نہیں کرتی تھی، پہلے پردہ نہیں کرتی تھی، پھر کوئی عورت پردہ کرنے لگے، پہلے کوئی عورت نماز نہیں پڑھتی تھی، پھر وہ لڑکی نماز پڑھنے لگے، تو لوگ تانا دینا شروع کر دیتے ہیں، او ہو انہیں دیکھو، یہ 9 کروڑ چوہے کھا کے بلی حج کو چلی۔ بھائی 900 نہیں، 9 کروڑ نہیں، 9 ارب 9 کھرب انسان گناہ کر لے۔ اللہ فرماتا ہے کوئی انسان، مرد عورت اتنے گناہ کرے کہ اس کے گناہوں کی نحوست سے آسمان کالا پڑ جائے، سورج کالا پڑ جائے، زمین کالی پڑ جائے،
اس کے بعد بھی اگر وہ بندہ وہ بندی اپنے گھر سے قدم نکالے کہ اللہ میں آ رہا ہوں تجھے منانے کے لیے، کوئی لڑکی کہے میں اللہ آ رہی ہوں تجھے منانے کے لیے، توبہ کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ عرش سے پہلے آسمان پہ آ کے بندے کا استقبال کرتا ہے کہ میرے بندے میرے بندی آ جا، میں تو کب سے تیرے انتظار میں تھا، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، میرے بندو لوٹ آؤ اپنے رب کی رضا اور مرضی کی طرف۔ تو یہ تو اللہ کی مرضی، اللہ تعالیٰ تھوڑی تانے دیتا ہے۔ آپ 8 دن ماں کو نہ منائیں تو ماں تانا دے دے گی، اللہ کو آپ نے 80 سال نہیں منایا، پھر آپ کو یہ کوشش آپ نے کی کہ چلو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں، تو اللہ تعالیٰ ایک بار بھی نہیں پوچھتا پہلے کہاں تھے۔ اللہ فرماتا ہے جاؤ سب تمہارے گناہ ختم کر دیے، جتنے تم نے گناہ کیے تھے سب تمہاری ایک استغفر اللہ پر اللہ نے معاف کر دیے۔ تو اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے۔ ایسا اگر نہ ہوتا تو ظالموں کو ایک گھونٹ پانی ملتا، اگر ایسا نہ ہوتا تو صبح سے شام تک ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، شام کو اللہ ہمیں روٹی دے رہا ہے، رزق دے رہا ہے، یہ اللہ کی رحمی اور کریمی نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ پورا دن ہم گناہ کرتے ہیں، جیسے ہی رات پہ بستر پہ سونے کے لیے آتے ہیں تو اللہ ہمیں چین اور سکون کی رات کی نیند عطا فرما دیتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے۔ بندے اگر کسی انسان کی خامی کو دیکھ لینا تو اس کی خامی کو اچھالنا شروع کر دیتے ہیں، اور اللہ راتوں دن بندے کی خامیوں کو دیکھ کر بھی اس کی خامیوں پہ پردہ ڈال رہا ہے۔ یہی فرق ہے کہ ایک جو احکم الحاکمین ہے، جو اللہ ہے واقعی اصلی وہ ساتھی ہے، اللہ ہی اگر ہمارے ساتھ ہے تو پھر ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ دنیا والے آپ کے عیب کو اچھالتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے عیبوں پہ پردہ ڈالتا ہے۔ دنیا والے آپ کی چھوٹی سی غلطی پہ سزا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ پورا دن ہمارے گناہوں کو دیکھنے کے بعد بھی ہمیں ٹائم پہ کھانا دیتا ہے، ہمیں رات میں بستر پہ جب ہم لیٹ جاتے ہیں چین اور سکون کی نیند عطا فرما دیتا ہے۔ وہ ارحم الراحمین ہمارا رب ہے، وہ ہمارا مولا ہے، وہ ہمارا آقا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں کو نہ دیکھ کر رب کی رحمت کو دیکھ کر فوراً رب کے سامنے آ جائیں، توبہ کر لیں، اللہ سے معافی مانگیں۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، اللہ نہیں معاف کرے گا پھر کون معاف کرے گا؟ وہی معاف کرنے والا ہے، اللہ سے توبہ کی جائے تو اللہ تعالیٰ بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، بشرطے کہ یہ عہد سے توبہ کرے کہ انشاءاللہ آگے سے گناہ نہیں کریں گے، بھلے پھر ہو ہی کیوں نہ جائیں، لیکن یہ انسان کا ارادہ ہونا چاہیے، مضبوط ہونا چاہیے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا الندامۃ توبۃ، گناہوں پہ شرمندہ ہونا توبہ ہے، تو شرمندگی انسان کو ہو جائے گناہ پر تو بس انشاءاللہ وہ اس کی معافی ہو جائے گی۔ بے شک جزاک اللہ فی الدارین۔